بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، خوش آمدید۔ فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ وہ لوگوں سے خود کو خدا اور رازق کہلواتا، مگر کسی میں بھی اتنی جرأت نہ تھی کہ فرعون کی مخالفت کر سکے، اور ایسے کافر کے گھر میں دو عظیم ہستیوں نے پروان پائی۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام تھے جس کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت لکھی جا چکی تھی، اور دوسری اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو کہ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر اور پاک دامن خاتون تھیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے ظلم و جبر کے خلاف ڈھال بن گئیں۔ مگر جب بی بی آسیہ اللہ پر ایمان لے آئیں، ایمان تو چھپائے نہیں چھپتا۔ جب فرعون کو اس کی خبر ہو گئی تو فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت ہونے کا لقب حاصل ہوا۔ فرعون جو کہ نہایت ہی شرکس اور ظالم بادشاہ تھا، جس نے پوری بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا، وہ اپنے ظلم و جبر میں بے لگام روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ لہٰذا اللہ نے اپنے بندوں پر نظر ثانی کی اور فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا، تو بنی اسرائیل کے ایک گھرانے کو منتخب فرمایا جن کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عمران تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے شاخ سے تھے، اور آپ کی والدہ کا نام ایّا رخا یا ایّا زخت بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال جن دنوں آپ کی ولادت ہوئی ان دنوں فرعون نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، اور چاروں طرف فرعون نے اپنے سپاہیوں کو اس کام پر مامور کر رکھا تھا۔ اس نازک حالات میں اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ آپ کو صندوق میں ڈال دے اور دریا میں بہا دیں۔ لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر دیا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے ہوتی ہوئی جاتی تھی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ صندوق دریا میں بہتے ہوئے اسی نہر میں جا پہنچا۔ اس وقت نہر کے کنارے بی بی آسیہ بیٹھی نہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھی، مگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے آپ کو بہت سے طبیبوں کو دکھایا تھا، مگر کوئی فائدہ میسر نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ دریائے نیل سے ایک آدمی تیرے محل میں آئے گا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کو دستیاب ہو جائے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بہرحال جب نہر میں تیرتے اس صندوق پر آسیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے خادموں کو حکم دیا کہ صندوق کو دریا سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ اس صندوق کو پانی سے باہر نکالا گیا اور اسے آسیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب حضرت آسیہ نے اس صندوق کو کھولا اور آپ کی نظر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پڑی، جو کہ نور نبوت سے روشن تھا، دیکھتے ہی بی بی آسیہ کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا لاب دہن جیسے ہی ان کے ہاتھوں پر پڑا، آپ شفا یاب ہو گئیں۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بطن سے کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ بے اولاد تھی، لہٰذا اس بچے کو دیکھ کر آپ کی ممتا جاگ اٹھی، اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ کی شان عقلوں سے بالا تر ہوا کرتی ہے۔ جس بچے کے خوف سے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا اور جس کے ہاتھوں سے اس کی ہلاکت لکھی جا چکی تھی، اس بچے کو اللہ نے اسی ملعون کے محل میں پناہ دی۔ دراصل فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، لفظ فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ وہ فرعون جو کہ آسیہ کا خاوند تھا، اس کا نام رامیسس سوم بتایا جاتا ہے،
اور حضرت آسیہ مجاہم کی بیٹی اور ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریان بن ولید وہی خوش نصیب بادشاہ تھا جو کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور جس نے یکتا پرستی کو تسلیم کر حضرت یوسف علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آیا۔ جب مصر پر قبطیوں کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنے طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں یہ دھمکی بھی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہٰذا فرعون کبھی بی بی آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک تدبیر تھی تاکہ فرعون کا ناپاک سایہ بی بی آسیہ کے مبارک جسم پر نہ پڑ سکے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں کسی شاہی فرد یا شہزادے کی طرح ہوئی۔ آپ کو عیش و آرام کے تمام چیزیں میسر تھیں، مگر آپ ان قبطیوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ وہ فرعون کے کفر و تکبر اور خدائی کے دعووں کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے اور حق کے مطابق ہمیشہ سیدھی اور واضح بات کیا کرتے تھے، جو کہ قبطیوں کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، سال مہینوں میں، مہینہ ہفتوں میں اور ہفتہ دنوں میں۔ وقت کی رفتار تیز ہوتی گئی اور وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز کیا اور انہیں فرعونیوں کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ جا کر انہیں توحید کی دعوت دیں۔ لہٰذا فرعون کے دربار میں حق لے کر حاضر ہوئے اور فرعون کو توحید کی دعوت دی اور ثبوت کے طور پر اللہ کی طرف سے ملے معجزات پیش کیے۔ فرعون نے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا اور اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان شہر کے بیچوں بیچ جادو کا مقابلہ ہوا۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابل میں فرعون نے جادوگروں کو لا کھڑا کیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ سحر اور جادو سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مقابلے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا حقیقی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ جس سے جادوگروں پر حق واضح ہو گیا اور ان لوگوں نے وقت ضائع کیے بغیر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر فرعون ضد و انا پر قائم رہا اور اس نے حق کا انکار کیا۔ چنانچہ جب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر سنی تو اسی وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حق تعالی پر ایمان لے آئیں اور وہ اپنے ایمان میں چٹان کی طرح پختہ تھیں۔ مگر ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر و ظالم حکمران کی بیوی اور ملکہ تھیں جو کہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان لانے کی خبر ہو گئی تو وہ مجھ پر ظلم و ستم کرے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے ذات پر چھوڑ دیا اور آپ اکیلے میں اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ بی بی آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی خدا کی عبادت کیا کرتی تھیں اور ہمیشہ دعا و استغفار میں مشغول رہتی۔ آپ نے ایک عرصہ تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور پھر ایک دن عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس واقعے کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں فرعون کے لیے مزید نفرت و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔
فرعون کا مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ فرعون کی ایک باندی تھی جو کہ فرعون کی بیٹی کے لیے مخصوص تھی۔ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر جا گری اور اس کنگھی کو اٹھاتے ہوئے بے ساختہ اس خادمہ کے منہ سے بسم اللہ نکل گیا، جس سے اس کے مسلمان ہونے کا راز فرعون کی بیٹی پر فاش ہو گیا۔ وہ فوراً اپنے باپ کے پاس پہنچی اور اس نے خادمہ کی شکایت لگا دی۔ فرعون یہ بات سن کر نہایت غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو دربار میں طلب کیا۔ جب فرعون کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود اس باندی نے اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ایمان میں ثابت قدم رہی، تو فرعون نے اس خادمہ کے بچوں کو بلوایا اور اس خادمہ کے نظروں کے سامنے ہی اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے بڑے سے کڑھائی کے ابلتے کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا اور ان تمام کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آسیہ کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور ان کی بصیرت روشن فرما دیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح فرشتے ان کی روحوں کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں، جس سے ان کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ ایک دن فرعون کو آپ کے ایمان لانے کی خبر بھی ہو گئی۔ فرعون اپنے خواص پر قابو نہ پا سکا کہ اس کی خود کی بیوی مسلمان ہو گئی۔ اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی، لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کس کو اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے بغیر کسی خوف و خطر کے جذبہ ایمانی سے جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا رب ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر نہایت غضبناک ہو گیا اور بہت جلد پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے دین الہی قبول کر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کو کہا، لیکن جب اس نے آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبہ کو دیکھا تو اس نے ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتی ہوئی ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کی تپتی میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی شان و شوکت تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ کو جنت کی اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کے ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چت لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ پتھر لائے اور حضرت آسیہ کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت اور وہاں جو محل ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار اس پتھر کو آپ پر گرا دی گئی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت آسیہ کے مقام کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کئی احادیث مبارکہ میں آپ کا ذکر آیا ہے، جس میں سے چند یوں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے درجۂ کمال کو پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی عورت درجۂ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے،
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल खतीजा बिनते हवेल, फातिमा बिनते मोहम्मद और फिरौन की बीवी आसिया बिनते मजाहिम और ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम बिनते इमरान हैं।